تمام سامعین کو السلام علیکم۔ سامعین، ہمارے معاشرے میں ایک محاورہ بہت مشہور ہے کہ اپنا عقیدہ یا فرقہ چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ اسے بہت سراہا جاتا ہے۔ تو بات اگر ہو معاشرے کی، جیسے ہمارے ملک میں بہت ساری قومیں آباد ہیں ماشاءاللہ، پٹھان ہے، پنجابی ہے، مہاجر ہے، بلوچ ہے، سندھی ہیں، سارے ہم مسلمان بھائی ہیں الحمدللہ۔ تو ان کی ثقافت ہو، ان کی خاندانی رسم و رواج، وہ جو شریعت سے ٹکرائے نہ، تو وہ تو بالکل صحیح ہے۔ جو سندھی ہے اپنے کلچر میں خوش ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بلوچ ان کے جو خاندانی رسم و رواج ہے وہ کرے جو شریعت سے ٹکرائے نہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح دیگر قومیں بھی، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر جہاں تک عقیدہ اور فرقوں کی بات ہے، یہ ذرا ہٹ کر ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں فرمایا، ان الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے اپنے دین میں فرقے گروہ بنا لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ لے کے آئے ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کا۔ اب عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، عقیدہ توحید۔ اب عقیدہ ایک ہوتا ہے عقیدہ حق، ایک عقیدہ باطل۔ عقیدہ حق وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور جو بھی اس سے ہٹ کر ہوگا وہ سارے باطل پہ ہوں گے۔ وہ جتنے بھی ہوں گے غیر قانونی ہوں گے، باطل ہوں گے، اسے نہیں مانا جائے گا۔ تو حق جو آیا ہے وہ تو پھیلنے کے لیے آیا ہے پوری دنیا میں۔ کلام پاک جو ہے مشرق سے مغرب تک کے لیے، کوئی ایک خاص جگہ کے لیے تو ہے نہیں۔ تو ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق سے مغرب تک تمام جہانوں کے نبی ہے، تو آپ کا پیغام بھی تو پھر سب جگہ جائے گا۔ اب سب سے پہلے قرآن کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں دنیا میں 1,24,000، تو ان سب نے یہی تو کیا ہے کام کہ وہ ایک ایک گھر گئے، ایک ایک گلی میں گئے، ایک ایک محلے میں گئے، ایک ایک شہر میں گئے، ہر جگہ جا کے اور عقیدہ حق کو بیان کیا، اور جو باطل پہ تھا انہیں منع کیا، مت کرو، یہ بری بات ہے۔ اگر ہم کہیں کہ کسی کو چھیڑو نہیں، تو یہ تو پھر بالکل ہی غلط بات ہو جائے گی، کیونکہ حق تو آیا ہی پھیلنے کے لیے۔ تو جتنے انبیاء تھے ان کی سنت ہے یہ کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اسے کہا جائے گا مت کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کوئی غلط کام کسی بھی نوعیت کا ہو اسے ہاتھ سے روکو، اتنی ہمت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اتنی نہیں ہے تو کم سے کم دل میں تو برا تصور کرو اس کو، یہ غلط بات ہے، اور اس سے دور رہو۔ تو اب یہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر آپ سورہ آل عمران میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور یہی لوگ ہوں گے جو آخرت میں فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے۔ تو اب وہ جو اچھائی کا حکم دیں گے ہم، تو ظاہر ہے جو ہمارا عقیدہ ہے ہم اس کو بیان کریں گے نا کہ بھئی یہ عقیدہ حق ہے، وہ برائی سے روکیں گے۔ جو غلط کام کر رہا ہوگا آدمی، چاہے دنیاوی لیول کا ہو یا مذہبی معاشرتی لیول کا ہو یا دینی لیول کا، اس کے بارے میں ہم کہیں گے غلط ہے یہ۔ مگر یہ ہمارے معاشرے میں جو محاورہ پھیلا ہوا ہے اس کو اتنا مقبولیت حاصل ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے نہیں اچھی بات ہے۔ اب اللہ کا دین جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، اسے مدبرانہ انداز میں کہو، حکیمانہ انداز میں کہو، شفیقانہ انداز میں اس کو بیان کرو، پیار محبت، پیار بھرے لہجے میں، محبت بھرے لہجے میں اللہ تعالیٰ کا کلام سنانا ہے، تاکہ دوسرا آدمی ہم سے متاثر ہو۔ تو بالکل کریں گے انشاءاللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، ہم بالکل اپنا عقیدہ لوگوں پہ بیان کریں گے، عقیدہ توحید۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے ایسے لوگوں کی
کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم بہت اچھے لوگ ہو جو اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے لوگوں کو روکتے ہو. تو اگر کہیں کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں، تو قرآن شریف تو بالکل اس کے برعکس بات کر رہا ہے کہ اچھائی کا حکم دو کسی نوعیت کی بھی ہو، اور برائی سے منع کرو لوگوں کو کسی نوعیت کا بھی ہو. پھر ایک حدیث قدسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ فلاں بستی پہ عذاب نازل کر دو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اس بستی میں ایک ایسا شخص ہے جو ہر وقت تیری عبادت میں لگا رہتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی تجھ سے غافل نہیں ہوتا ہے، اتنا اطاعت گزار عبادت گزار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص پہ ڈبل عذاب دو. اس کی وجہ کیا کہ اس کے چاروں طرف گمراہی پھیلی ہوئی ہے، بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، بدکاریاں ہو رہی ہیں، تمام برے عمل ہو رہے ہیں، شریعت کو پامال کیا جا رہا ہے، اور اس شخص کے ماتھے پہ بل تک نہیں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے پر کوئی نہیں چل رہا ہے، اللہ کی توحید پہ کوئی نہیں چل رہا ہے. ہر شخص آزادانہ زندگی گزار رہا ہے، ہر قسم کے قانون سے بالا تر ہو کے کہ کم سے کم میں منہ سے تو ان سے کہوں کہ مت کرو، برا کام ہے. یہ خود اس فکر میں کہ بس مجھے جنت مل جائے. تو اگر یہ عقیدہ دیکھا جائے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسرے کا چھیڑو نہیں، تو یہ شخص جس پہ اللہ نے ڈبل عذاب بھیجا تو اس نے تو بالکل عین مطابق اس کے کیا کہ اس کا جو بھی عقیدہ تھا اس نے نہیں چھوڑا، اور نہ کسی کو چھیڑا ہی نہیں، بالکل اپنے گھر میں بیٹھا رہا بس عبادت ریاضت میں. تو اس پہ ڈبل عذاب اللہ نے دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے یہ بات. پھر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارک روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب مکے میں پورا اسلام پھیل گیا تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب ہم آرام سے اپنی کھیتی باڑی پہ دھیان دیں گے، اپنے گھر پہ دھیان دیں گے، سکون سے رہیں گے. تو سورہ بقرہ کی ایک آیت نازل ہو گئی کہ اے مومنو اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو سارے مسلمان حیران ہو گئے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ اتنی سخت آیت ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا، صرف عرب کے لیے تو نہیں تھے. اب تو اسلام جو پھیلا تھا اس وقت تو صرف عرب میں پھیلا تھا، اب تو سارا جہاں باقی تھا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس کے بادشاہ کو خط لکھا، مقوقس کو خط لکھا، ہرقل کو خط لکھا، غرض ہے کہ چھوٹے بڑے جتنے حکمران بادشاہ تھے سب کو خط لکھا کہ اللہ کے رسول دنیا میں آ چکے ہیں، تم ایمان لے آؤ، اللہ کی کتاب آ چکی ہے، ایمان لے آؤ، دین حق آ چکا ہے، تم ایمان لے کے آؤ. تو سب جگہ پیغام گیا اللہ تعالیٰ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں مبارک ہاتھوں سے لکھا ہوا تیرے نام ہر جگہ گیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جہاد بہت زیادہ پھیل گیا چاروں طرف، تو فارس کی طرف جو لشکر گیا تھا مسلمانوں کا، اس کا امیر جو تھے وہ سالار وہ تھے حضرت سعد بن ابی وقاص. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ شجاعت اور طاقت عطا کی کہ انہوں نے پورا روم اور فارس پلٹ کے رکھ دیا. تو شاہ فارس جو تھا خسرو پرویز، اس کا بیٹا یزگت، اس ٹائم وہ بادشاہ تھا. جب وہ سارا فارس ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور وہ دور دراز ایک کونے میں بیٹھ گئے تو انہوں نے صحابہ کے سامنے فریاد کی کہ آپ لوگوں نے سارا فارس لے لیا، ہم نے کیا بگاڑا ہے آپ لوگوں کا، آپ کیوں ہمارے پیچھے پڑے. تو صحابہ نے کتنا پیارا جواب دیا. صحابہ نے کہا تم اسلام قبول کر لو، ہمارے برابر تمہارا مقام ہو جائے گا. اسلام نے جو ہمیں مقام دیا ہے اسی لیول پہ تم بھی آ جاؤ گے، تمہارے حقوق مساوی ہو جائیں گے ہمارے، کیونکہ تمام نعمتیں اللہ کی، تمام زمین اللہ کی ہے، تمام چیزیں اللہ کی ہے. تو ان ساری نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں تو پھر حکومت بھی تو اللہ کی ہوگی نا.
آسمان سے بارش اللہ دیتا ہے، زمین سے فصلیں اللہ اگاتا ہے، موسمی پھل اللہ دیتا ہے، سمندروں سے دریا سے روزی اللہ دیتا ہے، تو ہم 4 آدمی ملا کے ایک عقیدہ بنا کے اس پہ کس طرح چل سکتے ہیں پھر دین حق کے ہونے کے باوجود؟ تو اب دیکھ لیجئے اب کہ وہ تو اپنے اس میں بیٹھا ہوا تھا اور صحابہ وہاں پہنچ گئے دین حق لے کے. تو یہ تو بالکل یہ محاورہ بے معنی ہو گیا نا کہ کسی کو چھیڑو نہیں اور اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں. اور پھر اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر جو چند یوٹیوبر علماء، یوٹیوبر اسکالر جو دائیں بائیں کی کتابیں پڑھتے ہیں اور وہ عوام کے سامنے رکھ دیتے ہیں بس، اور زیادہ یہ جملہ یہی لوگ کہتے ہیں. پنجاب کے ہیں اس میں بہت سارے، کراچی کے ہیں، کراچی کے ایک مولانا صاحب ہیں جو یہی کہتے ہیں کہ اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا، دوسرے کو چھیڑنا نہیں. اب ذرا ان کا آپ بیان سنیں کیا کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں قیامت والے دن فلاں صاحب ہستی وہ پکاریں گے آؤ میرے مریدوں میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں. اس طرح یہ 3-4 صاحب ہستیوں کے نام پکارتے ہیں کہ وہ بلائیں گے، پکاریں گے آؤ میرے مریدوں ہم تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے. اس کا مطلب ہے یہ جو دائیں بائیں کی کتاب پڑھنے والے مولانا صاحب ہیں ان کے پاس حدیث کا قرآن کا کوئی علم ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والا، اپنے چچا، اپنی پھوپھی اور خاتون جنت کو مخاطب کیا امت کی تعلیم کے لیے، کیونکہ یہ لوگ تو جنتی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے، خاندان کے افراد تھے جو ایمان لائے تھے آپ پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے تھے. تو یہ جنتی لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کے لیے کہ اس فہم میں مت رہنا کہ ہم نبی کے رشتہ دار ہیں. قیامت کے دن اگر اعمال میں کوئی معاملہ ہو گیا تو میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا، اندازہ کیجیے. اور یہ یوٹیوبر مولانا کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر دوسرے کراچی کے دنیاوی طور پہ بہت بڑا نام ہے ان کا، پیر صاحب ہیں. نہ ہی یہ مفتی ہے، نہ عالم ہے، نہ حافظ ہے، بس مشہور بہت ہیں. یہ دائیں بائیں کی کتابیں سناتے رہتے ہیں. تو ان کے ایک مرید بیٹھا رہتا ہے ان کے پاس، بڑے بے ڈھنگے سوال کرتا ہے اور یہ بڑے بے تکے جواب دیتے ہیں اس کے، اور پبلک سامنے خاموش، سمن بکمن عمیون بیٹھی رہتی ہے اس طرح. تو یہ کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہستی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان کا نام لے کے کہتے ہیں، اپنے مریدوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کا دامن پکڑ لیا، اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے. کوئی بھی اگر کوئی بات کہے تو اپنے کانوں کو بند کر لو، اپنے آنکھوں کو بند کر لو، اپنے دل کو بند کر لو، اپنے منہ کو بند کر لو، اندازہ کریں. یہ کہتے ہیں. اب کون لے کے جائے گا؟ جنت میں صرف ایک ہستی لے جا سکتی ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی کب؟ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پاک لے کے آئے، آپ نے بار بار فرمایا اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس میں روشنی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ کامیاب رہے گا، جو اسے چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اس پہ ہم عمل کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں گے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے ہمیں جنت میں لے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر اور قرآن کو اپنا کر پھر جائیں گے. اب یہ کہتے ہیں اندھے بن جاؤ، گونگے بن جاؤ، بہرے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن شریف میں؟ وَإِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا إِلَّا صُمًّا عُمْيَانًا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن شریف کو اندھے گونگے بہروں کی طرح مت پڑھنا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ اولئک ھم الالباب. کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، قرآن کو غور سے پڑھتے ہیں، اس پہ توجہ دیتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اس کو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. مگر ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ قانون ساز کتاب کو تو ہم نے کبھی
غور و فکر سے پڑھا ہی نہیں ہے، اس کو تو کوئی خاص ایسے دن آ جائے اس ٹائم یا پھر 5-6 مہینے کے بعد اتارا، ہم اس میں مٹی جھاڑ لی، کوئی معاملہ ہو گیا تو اس میں کھول کے احصال ثواب کے لیے پڑھ لیا۔ احصال ثواب تو بے شک اس میں ملتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر ہدایت کی کتاب ہے، قانون ساز کتاب ہے یہ۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے نجی معاملے سے لے کے انٹرنیشنل لیول تک کے تمام قوانین بیان کر دیے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور اس کتاب کو ہم نے بہت ہلکا لیا ہے کہ کچھ بھی نہ پڑھنا، نہ سننا، نہ سمجھنا، بس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری قوم اس لیے گمراہ ہوگی کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو پس پشت رکھ دیا، اوٹ میں رکھ دیا۔ وہ دائیں بائیں کی کتاب پڑھ کے بس اس پہ مطمئن رہے اور اسی سے خوش رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک کا اللہ رحمت العالمین، جو جہاں کے لیے رحمت العالمین بن کے آئے، اور ایک انسان کا دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ اللہ سے اپنی امت کے خلاف شکایت کریں گے کہ اللہ میری امت نے اس کتاب کو اوٹ میں سائیڈ میں رکھ دیا، پیٹھ پیچھے رکھ دیا، اس سے انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا سورہ نمل میں حتیٰ اذا جاؤ کالا کذبتم بیااتی ولم تحیطوا بہا علما ماذا کنتم تعملون۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب کو جب قیامت میں اکٹھا کر لے گا کہ میری آیتوں کو تم جھٹلاتے تھے، تم نے اپنے علم سے اس پہ غور کیوں نہیں کیا؟ ماذا کنتم تعملون، تم کیا کرتے رہے دنیا میں؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا پھر کہ ہم فلاں مولانا صاحب بس ان کے درس میں بیٹھتے تھے، فلاں کے درس میں بیٹھتے تھے، جو کہتے تھے سن لیتے تھے، بس کبھی نہ غور کیا کتاب پر، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کلام پاک پہ غور کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں پہ غور کیا، جو سنایا وہ سن کے آ گئے، بس ختم۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن شریف کو سمجھے، اس پہ عمل کرے، حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے، اس پہ عمل کرے، اور صحابہ کے کردار کو سمجھے، اس پہ عمل کرے۔ جزاک اللہ۔